حبشہ کے مقام پر جا کر دین کی دعوت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے لیکن ظالم نہیں ہے، کافر بادشاہ ہے، ظالم نہیں ہے، مجھے امید ہے وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے یہ تحفہ لے جاؤ، جب مشکل وقت آئے تو یہ قرآن کی آیت پڑھنا۔ سبحان۔ اب صحابہ چلے گئے، سارا واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ صحابہ چلے گئے، خیمے لگا لیے، اللہ نے جو حکم جاری کر دیا، دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے عبادت کرو گے، ذکر کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے، تمہاری عبادت کو، تمہارے ذکر کو میں قبول کروں گا۔ زمین میری ہے، زمین کس کی ہے؟ یہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ اونچا بولو، جو کہتے ہیں میری ہے وہ نہ بولیں، یہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ میری ملکیت کس کی ہے؟ بولو، یہ حکمرانوں کی ملکیت کس کی ہے؟ بولیں ذرا، اونچا بولو ذرا، کس کی ہے؟ محبت سے بولو جی، ساری ملکیت کس کی ہے جی؟ ان ارضی واسعہ، سبحان اللہ، میری زمین وسیع ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اونچا بولنا ذرا۔ اس قرآن کی آیت کا کوئی انکار کرے بھلا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ان ارضی واسعۃ، سبحان اللہ، میری زمین وسیع ہے، فإیّایا فاعبدون، سبحان اللہ، میری عبادت کو پھیلاؤ۔ میری زمین ہے، بولنا، میری زمین ہے، نہیں میری زمین، میرا مکان، میرا فلانا، میرا فلانا، اس کی ملکیت ہے؟ اونچا بولو۔ بیوقوف ہیں یہ جو کہتے ہیں میرا محل، میرے بنگلے، میری کوٹھی، جی یہ میں نے بنایا، یہ پروجیکٹ میں نے بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری ملکیت کس کی ہے؟ اونچا بول، آواز نہیں ہے۔ جو اللہ پاک کو ناراض کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کریں۔ اونچا بولو ذرا، کس کی ملکیت ہے؟ اونچا بولو، اونچا بولو، اونچا بولو۔ فلانے بابے جی کی ملکیت ہے، فلانے بابے جی ملکیت ہے۔ ان ارضی واسعہ، سبحان اللہ، ان ارضی واسعہ، سبحان اللہ، کس کی ملکیت ہے؟ کس کی حکمرانی ہے جی؟ کون عزت دینے والا ہے؟ کچھ بولو، کون عزت دینے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے عقیدے پر تو قائم رہے، کانٹے آئیں گے توڑ کے رکھ دوں گا۔ بولنا جی، میرے عقیدے پر تو قائم رہے، راستے میں دیواریں کھڑی ہو جائے توڑ کے رکھ دوں گا۔ کیوں؟ تو نے سچے دل سے میری عبادت کی، سبحان اللہ، سچے دل سے، سچے دل سے عبادت کی۔ اللہ نے فرمایا ساری باتیں مان جاؤں گا، بڑے سے بڑا گناہ کروں گا چھوڑ دوں گا، گالی دے گا معاف کر دوں گا۔ کون معاف کرنے والا؟ بولتے جاؤ نا، پھر ساتھ بولتے جاؤ۔ تھانے میں چلے جاؤ معافی نہیں، پیسے تر ہے، عدالت میں چلے جاؤ معافی نہیں، وکیل صاحب دی جیب گرم کرو، بولو نا، بولو۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں تیری زبان کے گناہ میں معاف کروں گا، تیری نگاہوں کے گناہ میں معاف کروں گا، تیرے ہاتھوں کے گناہ میں معاف کروں گا،
تیرے بیٹھنے کے گناہ میں معاف کروں گا، تیرے اٹھنے کے گناہ میں معاف کروں گا، سونے کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی میں معاف کروں گا، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی تو میں معاف کروں گا۔ سن لے میرے بندے سن لے، میں ایک چیز معاف نہیں کروں گا، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک، شرک بولنا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ جس نے عقیدے کا اظہار کیا، عقیدے کے راستے میں پتھر بھی پڑ گئے، تو نے صبر کرنا ہے۔ عقیدے کے راستے میں تیرے بڑی سے بڑی رکاوٹیں آ گئی ہیں، تیری گردن پر چھری رکھ دی ہے، لیکن تو نے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کی، گردن کٹوا دی۔ اللہ نے فرمایا میں تیری عزتوں کو اور بلند کروں گا۔ عقیدے پہ، میری عبادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام نے یہی عقیدہ سمجھایا ہے۔ پتھر کھا لیے، کڑاہوں میں ڈالے گئے، زخمی ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، عقیدہ نہیں چھوڑا، عقیدہ نہیں چھوڑا۔ جی 1 کروڑ روپے لے لو، 2 کروڑ روپے لے لو، مرزائی بن جاؤ، کون دیکھتا ہے جی؟ امریکہ دا ویزا لگ جاسی۔ ہاں جی، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عقیدے کو مذاق بنا دیا۔ استغفر اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں، مرزائی ہونے پر کروڑوں روپیہ لے لیا، عقیدہ چھوڑ دیا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہے۔ بادشاہ کا دربار، اللہ فرماتے ہیں ایک تیرا دربار ہے، ایک میرا دربار ہے جی۔ بادشاہ سلامت، یہ دہشت گرد ہے۔ ہم حقیقت بتا رہے ہیں آپ کو، یہ جو آپ کے علاقے میں آئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، فتنہ فساد برپا کرنے والے ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات، نکال دوں گا، لیکن ان کی بات تو سن لو۔ جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ خیموں سے نکالے گئے، خواتین خیمے کے اندر، باہر نہیں نکلی۔ خواتین کو حکم ہے تم بولو بولو بولو، اسی تے اپنی گڑیاں روڑا تے کٹ رہے ہیں، اپنی پیڑاں نو روڑا تے کٹ دے ہیں، نچو 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 جی، نچسو تے فلانا رہا ہو سی، نچسو تے فلانا اے ہو سی، فلانا اے ہو سی جی، نچو خوب نچو جی۔ وہ بھی تو ہماری بیٹی ہے اور وہ بھی ہماری ماں ہے۔ نبوت کی چادر اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھ دی۔ سبحان اللہ، محمد عربی نے جب چادر رکھی، کہا جس طرح میری فاطمہ بیٹی ہے اسی طرح تو میری بیٹی ہے۔ آقا دو جہاں نے نبوت کی چادر رکھی، کافر کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، فرمایا آقا دو جہاں جو آپ نے مجھے محبت اور پیار ایک لمحے میں دے دیا، میرا والد بادشاہ ہے، اس نے ایسی محبت مجھے نہیں دی جو آپ نے مجھے دی ہے۔ اب میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، پہلے نام سنا تھا، اب چہرہ جب دیکھا تو ایسا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا نبی سچا تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کی چادر اڑا دی، فرمایا یا رسول اللہ بیٹی کا جی نہیں چاہتا،
ایک لمحہ بھی آپ سے جدا ہوں جی چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور دیکھتی رہوں. سبحان اللہ. نبوت کی چادر اڑا دی, فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہیں جاؤں گی, کلمہ پڑھا دیجیے. نبی نے کلمہ پڑھایا, فرمایا میری سہیلیوں کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کا پیغام, یہ ہے میرے آقا کی محبت, کہ جہاں پر میرے آقا نے محبت کا پیغام دیا وہاں سے نفرتیں ختم ہو گئی, وہاں سے بے حیائی ختم ہوگی, وہاں سے عریانی ختم ہوگی. اللہ تیری شان اونچی, تیرا مقام اونچا, تو اونچا, تیرا محبوب اونچا, تیرے محبوب کے صحابہ اونچے. سبحان اللہ. ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں بھی پھر خدا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی پھر خدا ہوں کہ بادشاہوں کو تیرے قدموں میں پھینک دوں لا کے. ایک وہ دور ہے صحابہ کا, ایک آج کا دور ہے. اللہ اکبر. جی بڑے بڑے دولت مند, بڑے بڑے محلات کے مالک, بڑے بڑے پیسوں والے, لوگوں کو خریدنے والے, اللہ کریم نے فرمایا او میرے نبی کے غلام, میرے صحابہ کے غلام, کہہ دو سبحان اللہ. اور تو نے میرے نبی کی نبوت کا جھنڈا اٹھایا, اس کی پاسداری کی, صحابہ کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا, اس کی پاسداری کی, مدارس کا تو نے جھنڈا اٹھایا, اس کی پاسداری کی, سود کو ختم کرنے کا جھنڈا اٹھایا, اس کی تو نے پاسداری کی. آج میں تجھے عزت دیتا ہوں. بڑے بڑے مجاور, بڑے بڑے حکمران, کبھی ایک بادشاہ آتا ہے تیرے دروازے پر, کبھی دوسرا بادشاہ تیرے دروازے پر. ان کو میں نے کرسیاں دی ہے, دولت دی ہے, لیکن جب میں عزت دینے پر آتا ہوں تو عزت مولانا فضل الرحمان کو دیتا ہوں. جی اللہ عزت دینے والا کون؟ جی کبھی زرداری صاحب دروازے پہ, کبھی میاں صاحب دروازے پہ, وہ لوگ بھی دروازے پہ آ گئے جو مولانا کو صبح شام گالیاں دیتے تھے, پی ٹی آئی والے بھی. جی کبھی مغرب کے نماز میں امام مولانا فضل الرحمان مقتدی پی ٹی آئی والے, بولا سبحان اللہ, گالیاں دے دے مولانا نے. جی کبھی نماز میں دیکھیں امام مولانا فضل الرحمان, جی مقتدی پیپلز پارٹی والے. اللہ جسے عزت دے, بولنا اللہ جسے عزت دے. او گالیاں دینے والوں تمہارے پلے کچھ نہیں بچا, عزت پھر بھی ملی مسلے والے کو, عزت پھر بھی ملی امام کو, عزت پھر بھی ملی قرآن کے دائی کو, عزت پھر ملی ختم نبوت کے چوکیدار کو. سبحان اللہ. اللہ تیری شان ہے, تو عزت دینے پر آئے, عزت دینے پر آئے. امام مولانا فضل الرحمان مقتدی شباز شریف, جی مقتدی بولو نا, مقتدی اتھے آ کے گناہ تو لو. جی اللہ دروازے پر صبح شام نمازیں اتنی نہیں پڑھی ہوں گی, صبح شام پوری پوری رات مولانا کے دروازے پر جی کھلوتے رہو بار انتظار. اندر کون بیٹھا ہے مولانا کے قدموں میں؟ زرداری صاحب. اندر کون مولانا کے قدموں میں بیٹھا ہے؟ شہباز شریف. مولانا کے قدموں میں نواز شریف. مولانا کے قدموں میں پی ٹی آئی والے. اللہ نے فرمایا جسے میں عزت دیتا ہوں, جو میرے ذکر کو پھیلاتا ہے میں اس کو پھیلاتا ہوں. سبحان اللہ.
یہ عزت دینے والا کون؟ بولو نا کون عزت دینے والا؟ حج عمران خان صاحب بھی جیل چکے دینے مولانا فضل الرحمان کو سلام. ہاں جی اللہ 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 عزت دے جسے. ایک عالم نے کہا میں مولانا کو یوں سمجھتا تھا، مولانا جب حضور کی ختم نبوت کے لیے سارے مسلک کے مولوی علماء کھڑے ہیں سپریم کورٹ میں، آواز لگی مولانا فضل الرحمان کو اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو لایا جائے. سارے گدیاں لے ہیں، سارے گدی نشین سب موجود ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے. مولانا سبحان اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، ختم نبوت کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے سارے پاکستان کے مولوی جمع ہیں، گدی نشین جمع ہیں. آواز لگی کہ مولانا فضل الرحمان کو بلایا جائے سپریم کورٹ میں، ان کے دلائل لینا چاہتے ہیں. جی جب دلائل پیش کیے تو فتح کس کو ملی؟ دین والوں کو، حضور کی ختم نبوت کے چوکیداروں کو. سبحان اللہ. کس کو عزت ملی؟ حضور کی ختم نبوت کے چوکیداروں کو عزت ملی. تیری گالی دینے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی عزت کم ہوگی؟ جی اب کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے. اللہ میرے دوستو، یہ ملک سود سے پاک ہو جائے غنیمت نہیں ہے؟ بولو بولو ذرا اونچی آواز سے. غنیمت نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو ذرا. غنیمت ہے کہ نہیں؟ تم چاہتے ہو کہ حرام نہ کھائیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. چاہتے ہو سود سے پاک؟ اور سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولو اونچی آواز میں. سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ آواز نہیں آئی. اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو. سود حرام ہے. اونچی آواز سے. یہ کیوں حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ بولنا، اللہ کے ساتھ جنگ ہے. سود معاف نہیں ہوگا. سود کھاؤ گے، اپنی اولاد کو سود خور بناؤ گے تو برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے دوستو، یہ بل بھی اسمبلی کے اندر پاس کروایا مولانا فضل الرحمان نے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ ہے. مولویوں کی حکمرانی آئے گی انشاءاللہ. جی مولویوں کی حکمرانی آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کو بھی زندگی دے. ان کو گناہوں کی سزائیں مل رہی ہیں، جب رہا ہو کر آئے وہ بھی مولانا کے پیچھے نماز پڑھے انشاءاللہ. جی اور کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. سب مسلمان ہیں، یہ کوئی کفر کی جنگ نہیں ہے. سب مسلمان ہیں. مسلمانوں حکمرانوں اتفاق اور محبت سے رہو. انتقامی زندگی نہ گزارو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عملی زندگی گزارو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا شان صحابہ کی. یہودیوں نے صحابہ کو چلنا دیکھا، صحابہ کا گزر دیکھا. یہودیوں نے کہا، اور جو ان کا استاد محترم ہے، جو ان کا مرشد ہے، اس کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو شاگرد جا رہے ہیں. یہ تو شاگرد جا رہے ہیں، مرید خاص جا رہے ہیں.
مرشد کی جماعت جا رہی ہے، مدینے والے کی جماعت جا رہی ہے، ارے ان کا گزر تو دیکھو کیسے گزر رہے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہے۔ یہودیوں نے دیکھا یار یہ جادوگر تو لگتے تو نہیں ہیں، ان کا اخلاق ہی اتنا سوڑا، انہوں نے جب عقیدہ، سبحان اللہ، ان کا اخلاق ہی اتنا سوڑا، ان کا پیار ہی اتنا سوڑا کہ ہمیں جب پلٹ کر دیکھا تو ہم نے ان کو دیکھا۔ جب صحابہ نے قدم آگے چلائے تو یہودیوں نے کہا رک جاؤ، اپنے کملی والے کے پاس لے جاؤ، ہم بھی اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے رخ موڑ لیا، رخ موڑ کر ان یہودیوں کو نبی کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا، فرمایا یا رسول اللہ، ہم جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں روکا، ہمیں دیکھا، گفتگو کی، کہا ہمیں بھی لے چلو اپنے مرشد کے پاس۔ کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، سبحان اللہ، تو جی چاہتا ہے کلمہ پڑھنے۔ نفرتیں پھیلانے سے کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا، کوئی نمازی نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں محبت پھیلاؤ۔ مکی مسجد میں بھی نماز اس کی ہوگی جس کا دل پاک ہوگا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ مسلمانوں تھوڑے کو سانو کی چاہیے؟ کچھ نہیں سوائے اللہ کی محبت۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں تم میرے دوست بنو نہ بنو، مجھے تمہاری دوستی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی دوستی کی ضرورت ہے۔ خیال کرو، نہ میں بیکاری ہوں، نہ بیکاری بننا چاہتا ہوں، نہ غلام بننا چاہتا ہوں۔ دوستو اللہ کا پیار اپنے سینوں میں لے آؤ تو مخلوق کا پیار سینوں میں آ جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے دوسرے مسلمان کو کہے السلام علیکم۔ کیا وہ تجھے سلام کرے نہ کرے، لیکن تو نے سلام میں پہل کرنی ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ آج جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں ایک کوٹھی بنا لیتا ہے، کہتا ہے میں ایسا کیوں سلام کرا، اسی اوقات کے ویدی بادشاہ۔ مولویوں کا بھی یہ حال ہے، مولویوں کو گڈیاں آ جانا سلام بھی منہ سے نہیں نکلتا، جی سلام بھی منہ سے نہیں نکلتا۔ یہ 2-4 منٹ میں آپ کے لیے اپنی نصیحت کے لیے اور آپ کی نصیحت کے لیے لے لیتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوتے؟ اونچا بولو ذرا، خدا کی قسم سلام اسی کو ہے، سلام اسی کو ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سلام اسی کو ہے جس کے نیچے گاڑی ہے۔ جی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میرے پاس لینڈ کروزر تھی جی آج سے 6 سال پہلے، تو میں لینڈ کروزر سے اترتا نہیں تھا تو کوئی پیرا نو پکڑے، کوئی ہاتھا نو چومے، جی تو آج آنکھیں بھی وہی ہیں، ہاتھ بھی وہی ہیں، گاڑی نہیں ہے، بھوکا پی بھوکا اسے نہیں لو، پھر دیکھ دینا ہے، پھر جانا بھائی پھر کہ وہ تیرے کو قرضہ منگے چودھری۔ امام امی عائشہ سے فرماتے ہیں میں جن یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا، مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا، ان پر آپ نے بھی ہاتھ رکھا ہے۔ یہ حکمران سبز باغ دکھاتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، ہمارا ملک تباہ و برباد ہو چکا ہے، ظلم کی انتہا ہے میرے دوستوں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کرسیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کرسیوں کی، میری تختی لگ جائے، میری تختی لگ جائے، وہ رب کہہ رہے ہیں میری ملکیت ہے، یہ کہنے نے ساڑی ملکیت،
ان کو ذرا قرآن مجید کا ترجمہ بتاؤ کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری ملکیت ہے، ایک کہہ رہے ہیں ساری ملکیت ہے۔ یہ تو فرعون والی بات ہے، ملکیت کسی کی نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو قبرستان بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں کہ نہیں بھرے ہوئے ہیں؟ یہ جتنے اجتماع میں بیٹھے ہو تم سے بھی ایک دن قبرستان بھرے جائیں گے، بھریں گے کہ نہیں بھریں گے؟ بولو، جس نے قبرستان میں نہیں جانا ہاتھ کھڑا کریں، کسی اور جگہ جانا ہے تجھے؟ بھائی سب نے جانا ہے، بولتے نہیں ہو؟ نہیں، دنیا کمانی ہے جی، دنیا کمانی ہے، سب یہی رہ جانا ہے۔ پہلے کسی کی جوانی تھی، اب بڑھاپا ہے، اب بڑھاپے سے کرسی پہ آ گیا، اب ایسی جگہ پر آ گیا کہ جن ہاتھوں سے لقمہ منہ میں ڈالتا تھا اب وہ ہاتھ بھی جواب دے گے۔ یہ اللہ ہے، وہ اللہ کہتا ہے میری ملکیت ہے، یہ کسی کی ملکیت ہے نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو صحیح معنی میں علماء ہیں ان کی قدر کیا کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اچھی آمین کو۔ اور میں کسی کنجری دا نال ہے، تسی اچھے بول سو، اچھی آواز میں بولو۔ آواز نہیں آئی؟ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ دنیا کو راضی کرنا ہے؟ اب ڈرو مت، پی ٹی آئی والوں نے بیعت کر لیا مولانا کے ہاتھ میں۔ ہاں گالا کٹ دے سونا تے ہون ہاتھ بیعت کر رہے صبح شام، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاں جی، تو ان قریب عمران خان صاحب بھی کر لیں گے بیعت انشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا اونچی آواز سے، جس کے دل کے اندر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور بل پاس کروایا، ختم نبوت کے لیے بل پاس کروایا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور سجنا سلطان بہو کہتا تھا وہ تینوں کوئی لکھ گالیاں کڈے پھر بھی تو اس نو سلام پیش کر۔